بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام جریج تھا۔ بڑا عبادت گزار، بڑا زاہد و عابد، رات اور دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس نے بستی سے باہر اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں رہ کر یکسوئی کے ساتھ سب سے الگ تھلگ ہو کر کے رات اور دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ کسی سے بات چیت کرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا قطعاً اس کو پسند نہیں تھا، اور ایسا وہ اس لیے کرتا تھا، وہ یہ خطرہ سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی سے بات چیت کروں گا، کسی سے ملوں گا جلوں گا، کسی کے پاس آؤں گا جاؤں گا، تو میرا وہ وقت جو ان تمام چیزوں میں صرف ہوگا، میرا وہ وقت اللہ کی عبادت سے خالی گزر جائے گا۔ اور وہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت اللہ کی عبادت سے خالی گزر جائے، اور اسی لیے وہ اپنے والدین کو بھی نظر انداز کرتا تھا، ان سے بھی بات چیت میں وقت نہیں گزارا کرتا تھا۔ جریج کی ماں آتی اور اس کو یا جریج کہہ کر پکارتی، اور وہ اللہ کی طرف مشغول ہوتا اور اللہ سے کہتا، ایک طرف میری ماں ہے اور ادھر دوسری طرف اے اللہ تیری عبادت ہے اور میں تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ ماں کو نظر انداز کر دیتا، ماں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا۔ بالآخر ایک دن اس کی ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے جریج، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ جریج کا جہاں عبادت خانہ تھا جس کے اندر وہ عبادت کرتا تھا، اسی کے قریب ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بستی کی کوئی کنواری لڑکی یا کوئی ایسی عورت جس کا شوہر نہیں تھا، بیوہ تھی، اس کے ساتھ ملوث ہو گئی، زنا کا ارتکاب کر لیا، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی، تو بستی کے لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہو؟ تو اس عورت نے چرواہے کو بچانے کے لیے جریج کا نام لے دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں کو تو جریج پر بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا، لوگ اس کو بڑا نیک تصور کرتے تھے۔ لوگوں کو غصہ آیا کہ بڑا زاہد بنتا ہے، بڑا عابد بنتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے غصے سے لال پیلے ہو کر جریج کے عبادت خانے پر چڑھائی کر دیتے ہیں، جریج کو آوازیں دیتے ہیں، لیکن جریج اپنی عبادت میں مشغول ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ان کی بات کا کوئی جواب جریج واپس پلٹ کر نہیں دیتا۔ لوگوں نے تنگ آ کر کے جو ان کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے، پھاوڑا، کدرال وغیرہ جو بھی ان کے پاس تھا، اس کے ذریعے انہوں نے جریج کے عبادت خانے کو ڈھا دیا۔ بالآخر جریج نے لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں سے معاملہ دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں مجھے تم پریشان کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا جواب تم دو گے۔ جریج مسکراتا ہوا اپنے عبادت خانے سے نیچے آیا اور آ کر کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ایک روایت میں ہے کہ بچے کے پیٹ میں اس نے انگلی ماری اور بچے سے کہا، بچے تم بتاؤ کہ تم کس کی اولاد ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا فرمائی اور بچے نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جریج کو اس فتنے سے بچا لیا اور اس الزام سے بچا لیا، اور قوم کا جو رخ تھا وہ چرواہے کی طرف ہو گیا۔ تو آپ ذرا غور کریں اس واقعے میں، جریج جو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، ماں کی بد دعا سے اس کی عبادت اسے نہ بچا سکی۔ ماں نے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں ماں کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جریج کی ماں جریج کے حق میں زنا کی بد دعا کر دیتی تو جریج زنا کا مرتکب ہو جاتا، زنا کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا۔ میرے دوستو، اس واقعے کو سنا کر آپ کو یہ درس دینا مقصود ہے کہ والدین بڑی عظیم دولت ہیں۔ والدین کی نافرمانی سے، ان کی بے ادبی سے، ان کی بے حرمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں تنبیہ فرمائی ہے۔
اور ان کی عظمت کو واضح کیا ہے، ان کے مقام اور بلند مرتبے کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد بار اللہ نے جہاں اپنے حق کو ذکر فرمایا ہے وہی مان بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا ہے، اور جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہی مان بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ چار بڑے مقامات قرآن میں، چار بڑے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کس قدر ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، موجد حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رب مجازی جو عالم اسباب کے اندر جو ہمارے وجود کا سبب بنے ہیں دنیا کے اندر، وہ ہمارے والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، کسی کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے۔